बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। लेबनान के साथ मुकम्मल जंग के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के मंसूबों को मंजूरी दे दी गई। इसराइल ने किया ऐलान, तनाव बढ़ा। हिजबुल्लाह ने इस्राएली ठिकानों के वीडियोस जारी किए। कहा, गाजा हमले रोकने तक कार्रवाइयां करते रहेंगे। हसन नसरुल्लाह का खिताब। तनाव कम करने के लिए अमेरिका की कोशिशें। व्हाइट हाउस के नुमाइंदे ने बेरूत में कहा, बाइडेन एक और जंग को टालना चाहते हैं। अमेरिका इसराइल ताल्लुकात में तल्खियां। नेतन्याहू ने कहा, वाशिंगटन ने हथियारों की सप्लाई रोक दी है। अमेरिका ने अहम मीटिंग बर्खास्त कर दी। यूनाइटेड नेशंस ने कहा, इसराइल गाजा में भारी बमों का इस्तेमाल कर रहा है। कतर के वजीर आजम ने हमास लीडर इस्माइल हानिया से की सीजफायर पर बातचीत। रशिया और नॉर्थ कोरिया ने किया अहम समझौता। हमले की सूरत में एक दूसरे की मदद करेंगे। प्योंगयांग की सड़कों पर वेलकम पुतिन के नारे। पुतिन और किम के बीच गर्मजोशाना मुलाकात, तोहफों का तबादला। नॉर्थ कोरिया के लीडर ने कहा, रशिया की भरपूर तायद करते हैं। मोदी के कश्मीर दौरे से पहले बारामूला में एनकाउंटर। रियासी हमले के सिलसिले में अहम मुलजिम गिरफ्तार। नॉर्थ इंडिया में गर्मी का कहर। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 5 की मौत, कई की हालत नाजुक। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने कहा है कि वो लेबनान में मुकम्मल जंग के लिए तैयार है और हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के मंसूबों को मंजूरी दी गई है। ओहदेदारों ने ये बात बताई। हिजबुल्लाह ने बाज वीडियो फुटेजेस जारी किए जिनमें बाज मकामात को और हथियारों को और फौजी ठिकानों को दिखाया गया, जिसके बाद इसराइल के वज़ीर खारजा और फौजी ओहदेदारों ने लेबनान में मुकम्मल जंग की धमकी दी। अमरीका कई दिनों से हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान तनाव कम करने की कोशिशें कर रहा है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हैफा शहर की बंदरगाह को दिखाया गया है। इसके अलावा कई दूसरे मकामात को भी दिखाया गया है। इन मकामात की शूटिंग दिन के वक्त की गई है, जिसमें फौजी और सिविलियन टारगेट्स को दिखाया गया है। इनमें मॉल्स भी हैं, रेसिडेंशियल एरियाज भी हैं, हथियारों की तैयारी के कॉम्प्लेक्स भी हैं और मिसाइल डिफेंस फैक्ट्रियां भी हैं। हिजबुल्लाह ने इन वीडियोस के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की है कि ये मकामात उसकी पहुंच से दूर नहीं हैं। वीडियो सामने आने के बाद इसराइल के वज़ीर ख़ारजा इसराइल काटज़ ने एक्स पर हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह पर सख्त तनकीद की। इसराइल की हैफा बंदरगाह को चाइना और इंडिया की कंपनियां संभाल रही हैं। इसराइली वजीर ने लिखा कि हिजबुल्लाह और लेबनान के खिलाफ हम जंग के लिए तैयार हैं और जंग हुई तो हिजबुल्लाह और लेबनान को तबाह कर दिया जाएगा। गाजा जंग शुरू होने के बाद से इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में लड़ाई जारी है। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि आर्मी हेडक्वार्टर्स ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई के मंसूबों को मंजूरी दे दी है। खबर है कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह लोगों से खिताब कर रहे हैं। इससे पहले नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह उस वक्त तक अपने ऑपरेशंस जारी रखेगी जब तक इसराइल गाजा में हमले करता रहेगा। गाजा में इसराइल के हमलों में अब तक 37,000 से ज्यादा फलस्तीनी जान बहक हो चुके हैं। इन हालात में मिडल ईस्ट में एक और जंग का खतरा बढ़ गया है और अगर वाकई ये जंग होती है तो इसराइल को ये जंग काफी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हिजबुल्लाह ने 2000 और 2006 में इसराइल से 2 जंगें लड़ी थी और अपनी ताकत दिखाई थी और आज वो 2024 में 2006 और 2000 के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर है।
پیر کو اسرائیل نے ایک ڈرون حملے میں حزب اللہ کے ایک اہم کارکن کو ہلاک کیا. ایک ہفتے پہلے اسرائیل نے حزب اللہ کے کمانڈر ابو طالب کو ہلاک کیا تھا. حال ہی میں حزب اللہ نے کہا تھا کہ اس نے 8 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے خلاف 2100 سے زیادہ ملٹری آپریشنز کیے ہیں. 8 اکتوبر کے بعد سے لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں 400 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. ان میں جرنلسٹ اور میڈیکل سٹاف بھی شامل ہے. دوسری طرف نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کے حملوں میں کم سے کم 25 لوگ مارے گئے ہیں. لبنان میں مسلسل حملوں کی وجہ سے پچھلے 8 مہینوں میں کم سے کم 90,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں. نارتھ اسرائیل میں یہ تعداد یعنی بے گھر ہونے والوں کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہے. امریکہ تناؤ کم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے. اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس کے نمائندے آموس ہوسٹین نے لبنان کا دورہ کیا. انہوں نے بیروت میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں میں تناؤ میں اضافہ دیکھا ہے. صدر بائیڈن چاہتے ہیں کہ وہ تناؤ کو روکیں تاکہ ایک اور بڑی جنگ کو ٹالا جا سکے. لبنان سے پہلے وائٹ ہاؤس کے نمائندے نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی. حزب اللہ ایران کی ایک پراکسی فورس ہے جسے اسلامی جمہوریہ کی مکمل تائید حاصل ہے. حزب اللہ نے لبنان پر حملوں کے جواب میں اسرائیل کی فوجی چوکیوں پر حملے کیے. لبنان کے المنا ٹیلی ویژن چینل نے یہ بات بتائی. حزب اللہ نے کہا کہ ان حملوں میں خاص طور پر بعض ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا. اس سے پہلے اسرائیل کے ایک ڈرون حملے میں لبنان کے ایک شہری کو ہلاک کر دیا گیا. لبنان کی میڈیا میں مرنے والے شخص کی پہچان محمد یوسف الحسن کی حیثیت سے کی گئی ہے جو ایک فلسطینی ریفیوجی بتائے گئے ہیں. حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس کے فلق راکٹس نے لبنان کی سرحد سے تقریباً 2 میل کی دوری پر واقع اسرائیل کے ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے. اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے کئی دنوں سے غزہ جنگ اور دوسرے مسائل پر اسرائیل اور امریکہ کے بیچ دوریاں بڑھ رہی ہیں. حالانکہ امریکہ اسرائیل کا کٹر اتحادی ہے. ایک ایسے وقت جب کچھ مہینے بعد امریکہ میں صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں. بائیڈن حکومت نہیں چاہتی کہ اس کی پالیسی میں صاف طرفداری جھلکے. بائیڈن حکومت پر عرب امریکنز اور لبرلز کی طرف سے غزہ جنگ کے حوالے سے کافی دباؤ ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے منگل کو ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اس کی فوجی مدد روک رہا ہے. اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد وائٹ ہاؤس نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ برخاست کر دی ہے جو جمعرات کو ہونے والی تھی. اس میٹنگ میں ایران کے بارے میں بات چیت ہونے والی تھی. امریکہ اور اسرائیل کے عہدیداروں نے بتایا کہ بائیڈن کے ایڈوائزرز اس ویڈیو سے کافی غصے میں ہیں. معلوم ہوا کہ امریکی نمائندے آموس ہوسٹین نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے ملاقات کرتے ہوئے شخصی طور پر ناراضگی کا اظہار کیا. اسرائیل حالیہ عرصے میں عالمی سطح پر اکیلا پڑتا جا رہا ہے. بعض یورپی ملکوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے جس سے اسرائیل خوش نہیں ہے. معلوم ہے کہ میٹنگ کے دوران امریکی نمائندے نے نتنیاہو سے کہا کہ ویڈیو میں جو دعوے کیے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور مناسب نہیں ہیں. بائیڈن کے ایڈوائزرز نے ایران کے بارے میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ برخاست کر دیا ہے جو جمعرات کو ہونے والا تھا. اسرائیل کے ایک عہدیدار نے کنفرم کیا کہ وائٹ ہاؤس نے اس فیصلے سے اسرائیلی عہدیداروں کو واقف کرا دیا ہے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ وائٹ ہاؤس نے $18 بلین کے 50 F-15 فائٹر جیٹس کی سپلائی روک دی ہے. تو یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ میں بھاری بموں کا استعمال کر رہا ہے جس سے جنگ سے متعلق قانون کے بارے میں تشویش پیدا ہوتی ہے. یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر نے یہ بات بتائی. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اس طرح کے بموں کے استعمال سے سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے ہیں. UN کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی عہدیدار جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ذمہ دار ہیں. غزہ کے المواسی ہیومینیٹیرین زون میں حملہ کیا گیا جس سے کم 7 لوگ ہلاک ہوئے. حملے کے بعد ٹینٹس میں آگ لگ گئی. اسرائیل نے اس سے پہلے بھی کئی بار ایسی جگہوں پر حملے کیے جنہیں محفوظ قرار دیا گیا تھا. غزہ کے الگ الگ مقامات پر اسرائیل نے اپنے ظالمانہ حملے جاری رکھے. غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 24 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 71 زخمی ہوئے. وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 37,396 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں. اسرائیلی فوج نے سیریا میں ایک حملہ کرتے ہوئے ایک آرمی آفیسر کو ہلاک کر دیا. سیریا کی سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ کونیترا اور درا صوبوں میں 2 فوجی مقامات پر حملے کیے گئے. سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی دشمن نے جارحیت کرتے ہوئے یہ کارروائیاں کی جس سے آفیسر ہلاک ہوا اور کچھ مادی نقصان پہنچا. اسرائیل وقفے سے سیریا میں ایسے حملے کر رہا ہے.
اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ غازہ پٹی سے اغوا کیے گئے ایک سینئر فلسطینی ڈاکٹر ایاز رنتیسی کو ایک حراستی مرکز میں ٹارچر کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ ہارٹز اخبار نے یہ بات بتائی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ساتھ پوری طرح مار پیٹ کی گئی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ نابلس اور دوسرے مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے 30 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا۔ نتن یاہو حکومت پر عوام، خاص طور پر ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کی طرف سے دباؤ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے نتن یاہو کے مکان کے سامنے احتجاج کیا گیا تھا اور اب اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ غزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ اس سلسلے میں قطر کے وزیر اعظم نے حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی۔ امریکہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ باربرا ایلف کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پوٹین کے تاریخی رشیا دورے کی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا ہے کہ رشیا اور نارتھ کوریا حملوں کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہ دونوں ملکوں کے بیچ ایک اہم سمجھوتا ہے جس سے رشین لیڈر کے اہم دورے کے دوران اتفاق کیا گیا ہے۔ اس سمجھوتے سے عالمی جنگوں کے دور کی یاد تازہ ہو گئی جب اس طرح کے اتحاد ہوا کرتے تھے۔ نارتھ کوریا کے ہزاروں شہریوں نے پوٹین کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور ویلکم پوٹین کے نعرے لگائے اور بینرز لہرائے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں نارتھ کوریا اور رشیا کے جھنڈے اور گلدستے تھے۔ پوٹین نے 24 سال میں پہلی بار نارتھ کوریا کا دورہ کیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب رشیا اور مغربی ملکوں کے بیچ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان دونوں نے ایک نئے اسٹریٹجک سمجھوتے پر دستخط کیے۔ یہ سمجھوتا 1961، 2000 اور 2001 میں کیے گئے سمجھوتوں کی جگہ لے گا۔ پوٹین کے دورے کے موقع پر نارتھ کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ میں جشن کا ماحول تھا۔ پوٹین اور کم نے ایک دوسرے کو تحفے دیے۔ رشین میڈیا میں کہا گیا کہ پوٹین نے کم جونگ ان کو ایک قیمتی کار کا تحفہ دیا۔ رشین لیڈر نے کم کو ایک ٹی سیٹ بھی پیش کیا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کم نے پوٹین کو کیا تحفہ دیا، لیکن کہا گیا کہ تحفے بہت اچھے ہیں۔ کئی ملکوں کا الزام ہے کہ نارتھ کوریا رشیا کو ہتھیار دے رہا ہے جس کا استعمال یوکرین جنگ میں کیا جا رہا ہے۔ دونوں ملک اس بات سے انکار کرتے ہیں، لیکن ایسے ہتھیاروں کی سپلائی کے اشارے ملتے رہے ہیں۔ ملاقات سے پہلے کم نے رشین حکومت، فوج اور عوام کی بھرپور تائید کا اظہار کیا۔ کم نے کہا کہ ماسکو اپنی آزادی، حفاظت اور علاقائی استحکام کی حفاظت کے لیے یوکرین میں جنگ لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے اور ہمیشہ بدل رہی ہے۔ وہ اس موقع پر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ رشین لیڈر کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ پوٹین نے کہا کہ دونوں ملکوں کے بیچ رشتوں کی بنیاد آپسی احترام اور برابری ہے۔ رشیا اور نارتھ کوریا کے درمیان بڑھتی ہوئی نزدیکیوں سے ساؤتھ کوریا اور امریکہ بہت پریشان ہیں۔ پچھلے سال کم جونگ ان نے رشیا کا دورہ کیا تھا۔ دونوں لیڈرز نے اپنے ملکوں کے تعلقات کا ایک نیا دور شروع کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ رشیا کو نارتھ کوریا سے ستمبر کے بعد سے 10,000 کنٹینرز پہنچے ہیں۔ ان کنٹینرز میں 2,60,000 میٹرک ٹن بارود تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ستمبر کے بعد سے رشین فوج نے یوکرین میں کم سے کم 10 نارتھ کورین میزائلز کا استعمال کیا ہے۔ رشین لیڈر نے پیونگ یانگ کے دورے کی دعوت پر کم جونگ ان کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ ایک اور ملاقات جلد ماسکو میں ہوگی۔ 2 دن کے نارتھ کوریا دورے کے بعد پوٹین ویتنام روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی کے اہم لیڈرز سے ملاقاتیں کریں گے۔ ساؤتھ کوریا میں صدر راماپھوسا نے اتحادی حکومت کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک نیا دور شروع کیا ہے۔ انہوں نے دوسری بار صدر کی حیثیت سے حلف لیا۔ ان کی افریقن نیشنل کانگریس کو حالیہ الیکشنز میں میجورٹی حاصل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے انہیں پہلی بار اتحادی حکومت بنانی پڑی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کا ایک اہم لیڈر افغانستان میں مارا گیا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ افغانستان کے مالاکنڈ میں شورا کونسل کا کارکن عبد المنان عرف حکیم اللہ مارا گیا ہے۔ وہ باجوڑ میں کئی ٹارگٹ کلنگز اور دھماکوں کے لیے ذمہ دار تھا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی لیڈر کی موت کے حالات صاف نہیں ہیں، لیکن یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے لیڈرز رہتے ہیں۔ گریس کے ایک جزیرے میں ایک ڈچ ٹورسٹ مردہ پایا گیا اور 4 ٹورسٹ لاپتہ ہیں۔ حالیہ عرصے میں ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ واقعات ساموس جزیرے میں پیش آئے ہیں۔
लौटते हैं इंडिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। इस झड़प के दौरान बाद सिक्योरिटी जवानों के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है। हालिया अरसे में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। ये ताज़ा वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात से जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। वो श्रीनगर में वर्ल्ड योगा डे की तकरीब में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर के बारे में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में दहशतगर्द हमले के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों रियासी में यात्रियों की एक बस पर फायरिंग की गई थी, जिससे बस खाई में गिर पड़ी थी और 9 लोग मारे गए थे। गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान हकीम दीन की हैसियत से की गई है, जो राजौरी का रहने वाला है। सोर्सेस ने बताया कि उसने रियासी हमला आवरों की लॉजिस्टिक मदद की थी। नॉर्थ इंडिया में गर्मी का कहर जारी है। बताया गया कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2 दिनों में गर्मी की वजह से कम 5 लोगों की मौत हुई है और कम से कम 12 लोगों की हालत नाजुक है और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कई मकामात और नॉर्थ इंडिया की दूसरी जगहों के लिए भी मौसम ओहदेदारों ने अलर्ट जारी किया है। मौसम ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि गर्मी की लहर अगले कुछ घंटों तक बरकरार रहेगी, लेकिन उसके बाद कुछ राहत मिल सकती है। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने गर्मी की लहर के मद्देनजर हॉस्पिटल्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अजय शुक्ला ने बताया कि लू लगने से मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। लेबनान के साथ मुकम्मल जंग के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के मंसूबों को मंजूरी दे दी गई। इस्राइल ने किया ऐलान, तनाव बढ़ा। हिजबुल्लाह ने इस्राएली ठिकानों के वीडियोस जारी किए। कहा गाजा हमले रोकने तक कार्रवाइयां करते रहेंगे। हसन नसरुल्लाह का खिताब। तनाव कम करने के लिए अमेरिका की कोशिशें। व्हाइट हाउस के नुमाइंदे ने बेरूत में कहा बाइडेन एक और जंग को टालना चाहते हैं। अमेरिका इसराइल ताल्लुकात में तल्खियां। नेतन्याहू ने कहा वाशिंगटन ने हथियारों की सप्लाई रोक दी है। अमेरिका ने अहम मीटिंग बर्खास्त कर दी। यूनाइटेड नेशंस ने कहा इसराइल गाजा में भारी बमों का इस्तेमाल कर रहा है। कतर के वजीर आजम ने हमास लीडर इस्माइल हानिया से की सीजफायर पर बातचीत। रशिया और नॉर्थ कोरिया ने किया अहम समझौता। हमले की सूरत में एक दूसरे की मदद करेंगे। प्योंगयांग की सड़कों पर वेलकम पुतिन के नारे। पुतिन और किम के बीच गर्मजोशाना मुलाकात, तोहफों का तबादला। नॉर्थ कोरिया के लीडर ने कहा रशिया की भरपूर तायद करते हैं। मोदी के कश्मीर दौरे से पहले बारामूला में एनकाउंटर। रियासी हमले के सिलसिले में अहम मुलजिम गिरफ्तार। नॉर्थ इंडिया में गर्मी का कहर। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 5 की मौत, कई की हालत नाजुक। यदि आज की खबरें तो ये लगता है तो दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।